بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں۔ ایک ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ دوسرا جملہ ہے اولئک ھم شر البریہ۔ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کافر ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ اولئک ھم شر البریہ۔ بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، شر کا معنی ہے بدتر، کیا معنی ہے؟ اور اولئک اس میں اشارہ ہے جس کا مشار الیہ کافر ہے، پیچھے کافروں کا ذکر ہے۔ اور اولئک ھم شر البریہ، یہ ھم ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل حصر کے لیے آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق میں بدتر کوئی اور نہیں، صرف کافر۔ تو ساری مخلوق میں کتا بھی ہے، ساری مخلوق میں سور بھی ہے، بس دو چیزوں کا نام لے لیا۔ کھوتا چھوٹا، یہ تو چھوٹی چیز ہے نا۔ تو سور سے بھی بدتر کون ہے؟ کافر۔ اور کافر چاہے انڈیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے اسرائیل کا ہو، کون نہیں سمجھ آئی؟ ساری مخلوق میں سب سے بدتر کون ہے؟ صرف انڈیا دا؟ ہاں، وہ کافر پاویں چین دا ہے۔ وہ یہ کیا ہو گیا؟ چین تو پاکستان کا یار ہے، وہ تو پاکستان کا دوست ہے، بھئی کافر ہے۔ کون نہیں سمجھ آئی؟ اولئک ھم شر البریہ۔ یہ درمیان میں ضمیر فصل ہے، یہ حصر کے لیے آتی ہے جی۔ اس آیت کریمہ سورۃ البینہ کی 6 نمبر میں کتنے جملے ہیں؟ 2۔ اب ہم ترکیب کرتے، پہلے ترکیب ہم دوسرے جملے کی کرتے ہیں۔ اولئک، دھیان نہ سننا جنہوں نے شوق ہے، اولئک یہ دو کلمے ہیں، ثانیہ والے ہیں اور جو ثالثہ میں نویں ہیں۔ اولائی یہ اس میں اشارہ ہے، اور کاف حرف خطاب ہے۔ اور یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہوا ہے کہ کاف کا مقصد کیا ہے۔ کاف کا مقصد ہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ جب کہا اولئیکا، اب یہاں مخاطب ایک مذکر اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اللہ نے بیان کیا، کون نہیں سمجھ آئی؟ اولا جب قرآن نازل کیا، متکلم اللہ کی ذات، مخاطب حضور کی ذات، تو اس میں اشارہ جمع گئے، جن کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں ہیں، لیکن جس سے بات ہو رہی تو بہرحال اولائی کا اس میں اشارہ ہے۔ یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے، تو ترکیب ہو گئی، یہ کیا بن گیا؟ اور مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، تو کوئی درویش کہہ دے جی اولائی اید زیر آئی، یا کہہ دے اولائکا اید زبر آئی، بھی ہم نے پہلے کہہ دیا کاف تو حرف خطاب ہے، وہ تو ترکیب میں کچھ بانی نہیں رہا، پیچھے رہ گیا اولائی۔ یہ بظاہر تجھے زیر نظر آ رہی ہے، اور یہ زیر اس کی اپنی ہے، اس کا جو رفع ہے وہ محلی ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں مبتدا اس میں مبنی ہے، اور اس میں مبنی کا اعراب محلی ہے، تو اولائی اس میں اشارہ مبتدا محلن مرفوع۔ آگے جی ہوم ضمیر فصل،
مبتدا معرفہ ہو، خبر معرفہ ہو، درمیان میں آپ کو اکثر ضمیر نظر آئے گی، اس کا نام ضمیر فصل، جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں اولئک ہم شر البریہ، وہ جو ضمیر فصل ہے اکثر ناویوں کے نزدیک ترکیب میں کچھ نہیں بنتی، یاد ہو گیا، اور بلاغت والوں کے ہاں وہ حسر کے لیے آتی ہے، کس کے لیے؟ اور حسر دو طرح کا ہے، ایک ہے خبر کو مبتدا پہ بند کرنا اور ایک ہے مبتدا کو خبر پہ بند کرنا، جی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پہ دونوں طرح صحیح ہے، وہ ہی ساری مخلوق میں بدتر ہے، ساری مخلوق میں بدتر وہی ہیں، کوئی سمجھ آئی؟ اولئک ہم شر البریہ، تو ہوم ترکیب میں کچھ نہیں بنا، شر البریہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہے۔ اچھا ساری مخلوق کہاں سے؟ شر اس میں تفضیل ہے اور آگے مضاف ہو رہا ہے، جو اس میں تفضیل مضاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تفضیل کلی۔ اس میں تفضیل کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے سوائے مسئلہ کول کے، وہ جو فاعل اندر ضمیر ہے، جو فاعل اس کا مرجع پیچھے جو ہوگا، یہاں پیچھے کون ہے؟ وہ اولئک، تو اس کو اس میں تفضیل کے لحاظ سے جو اس کا معنی ہے مضاف الیہ ساروں پر، جتنے مضاف الیہ کے افراد ہیں سب کے اوپر فضیلت، تو یہاں مضاف الیہ کون ہے؟ بریہ، تو اس کی جتنے افراد ہیں بریہ کے، بریہ کے نیچے کتا بھی ہے، کون سمجھ آئی؟ سور بھی ہے، تو ساروں سے شر یعنی بدتر کافر ہے، کون سمجھ آئی؟ اولئک ہم شر البریہ، ساری مخلوق میں سب سے بدتر کافر ہے۔ اے جملے کا مطلب ہے، ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ان اللہ ترکیبی آ گئی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جی ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، کفروا فعل، دھیان نہ سننا پائے جا، یہ جو آگے ہے نا من، یہ من بیانیہ ہے، جی کون سا من ہے؟ میں نے آپ کو بتایا معرفہ کے بعد ہے تو حال بنتا ہے، یہاں یہ من بیانیہ ہے معرفہ کے بعد، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ چاہے الذین کو ذوالحال بنا لو، چاہے کافروا کی واو ضمیر کو ذوالحال بنا لو، ایک ہی بات۔ چلیں جی کافروا کی واو ضمیر ذوالحال، من حرف اہل الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، والمشرکین معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر، ظرف مستقر متعلق ثابتین آگے، کس کے؟ اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو، حال اور واو ضمیر، ذوالحال اپنے حال سے، کافروا کا فاعل، کافروا اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر انا کا اسم، فی نار جہنم، فی نار جہنم خالدین فیہا، فی حرف جار، ناری مضاف، جہنم مضاف الیہ، مضاف الیہ کے نیچے کسرہ آتا ہے لیکن جہنم غیر منصرف اس لیے کسرہ نہیں آیا، حالت نسبی، جری تو نسبی تو فتح کے ساتھ آتی ہے، جری بھی فتح کے ساتھ، یہاں ایک سبب علم دوسرا سبب تنیس مانوی، تو یہ جہنم مضاف ہے، کس کا؟ نار کا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر
متعلق ہوئے داخلینا کے، داخلینا نہیں داخلونا کے، یہ وہ نکالیں گے جو کہتے ہیں خبر مفرد نکالتے، اور جو کہتے ہیں نہیں خبر جملہ نکالتے ہیں، فعل نکالتے ہیں، جار مجرور کا متعلق، وہ یدخلون، کوئی سمجھ آئی؟ والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اعراب القرآن والوں نے یدخلون نکالا ہے، چاہے داخلون نکالو چاہے اس کے، اگر داخلون نکالیں گے تو ضمیر ہوگی ہم، اگر یدخلون نکالیں گے ضمیر ہوگی واو، وہ جو ضمیر ہے وہ ذوالحال، وہ ضمیر خالدین سیغہ صفت، فاعل ہم اندر، فیہا جار مجرور خالدین کے متعلق، خالدین اپنے ہم فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں حال، وہ داخلون کی ضمیر کہہ لو یا یدخلون، ذوالحال حال مل کے فاعل، وہ داخلون کا یا یدخلون، فعل یا صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اگر صیغہ صفت ہے شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر کس کی؟ انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر، تو جملے دو ہی ہوئے، ایک خالدین فیہا تک اور ایک اولئک ہم۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو باتیں بتائی، ایک یہ بتائی کہ کافر جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ، تو سنیں بھئی دو جملے ہیں نا، پہلے جملے میں اللہ نے کافروں کے بارے یہ بتایا انہاں کتے جانا ہے تے کنی دیر واسطے، تے دوجا بتایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک بھائی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بدتر ہے، ایک یہ کلمہ پڑھیا ہوئے تے آکے یار اخلاق بڑا ہے کافر دا، واہ بھائی واہ، کافر کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تے کہہ رہا ہے اولئک ہم شر البریہ، تو آکے جی اخلاق بڑا ہے، تیرے بچیاں دا خیال کر دے، یہ جڑا یورپ ٹور جائے وہ واپس آنے والے جی نہیں کرتا ہے، دنیا ہے نا، دنیا میٹھی بڑی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو کافر دو طرح کا ہے، کافر ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے مشرک، تو سمجھ نہیں آئی؟ ہندو سارے ظالم مشرک نے، تو سمجھ نہیں آئی؟ ہندو کی نے یہ مشرک نے، یہ ہندو نے کتے نے کنے کنے خدا بنائے، ہر گھر میں انہوں نے بت رکھا ہے، کوئی بڑا بت کوئی چھوٹا بت، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کافر نو عقل مند بھی نہیں کہنا، کافر ہوئے تو عقل مند، وہ جڑا اللہ نہیں مانتا وہ عقل مند کیوں بن گیا؟ وہ جن اللہ نو نہیں منیا، جنیاں نشانیاں سب تو زیادہ نے، تے جنہوں اللہ دی پہچان نہیں ہوئی اینیاں نشانیاں، وہ عقل مند کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ وہ عقل مند نہیں ہو، سمجھ آئی جے؟ ان الذین کفروا، بے شک جتنے کافر، من اہل الکتاب کتابی والمشرکین اور مشرک، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر لفظ دھیان سننا، وہی کیا لفظ ہے؟ یہ وہی اثر ہے، اصل میں لفظ ہے وہی، کیا ترجمہ ہے؟ تمام مخلوق میں بدتر ہیں، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں، وہی، وہ کون؟ کافر، پاویں اہل کتاب نے تے پاویں مشرک نے، الحمدللہ۔